اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان کا حساب و کتاب ہوگا. اب جب ہوگا تو پھر غیر خاندانی حساب نہیں ہوگا, بلکہ کون سا ہوگا؟ خاندانی حساب. پھر انسان کا انسان پہ ظلم تو دور کی بات, کسی جانور پہ بھی ظلم کیا ہوگا, اللہ اس کا بھی حساب انسانوں سے لے گا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں ان میں من حیث القوم آج بھی جانوروں پہ ایسا ظلم نہیں ہوتا جیسا ظلم غیر مسلم جانوروں پہ کرتے ہیں. آپ دیکھ لو, مسلمان جانور کو ذبح کرتے ہیں, اس کا خون بہا دیتے ہیں, اس سے موت کی تکلیف نسبتاً کم ہوتی ہے. لیکن آپ یوٹیوب پہ ویڈیو سرچ کرو, زندہ جانور کو اٹھا کے کس میں ڈال دیا؟ کڑھائی میں ڈال دیا. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے بھائی؟ کوئی مسلمان کرتے ہیں؟ زندہ جانور اٹھا کے کس میں ڈال دیا؟ کھولتے ہوئے پانی میں. میں نے بیان بھی اس پہ ایک ریکارڈ کروایا تھا. جانوروں پہ دنیا میں بہت ظلم ہو رہا ہے, اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا. آواز اٹھاتے ہیں چند مخصوص جانوروں کے بارے میں, چند مخصوص, کہ وہ نہیں مارو, مارخور نہیں مارو, اس کی نسل ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی, نہیں مارنا چاہیے, نسل ختم ہو رہی ہے. یا اور دو چار کوئی جانور ہوں گے. جو جانور سب سے زیادہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں ان پہ ظلم سب سے زیادہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ چائنیز آپ کو نظر آئیں گے, زندہ مرغا اٹھا کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا, پھر اس کو نکالا, وہ تڑپ رہا ہے تکلیف سے, اس کے پر نوچ دیے کہ بھائی یار تم اس کو جان سے مارنے کے بعد یہ کام کر دیتے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی انگلی کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیں, آپ کڑھائی میں ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا. لیکن جانور کے ساتھ کتے ڈال دیتے ہیں, زندہ کتے اٹھا کے پھینک دیے کھولتے ہوئے پانی میں, وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اور وہ کتا زندہ نکال لیتے ہیں, پھر اس کی کھال ادھیڑی جا رہی ہے زندہ کی. تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ کیا یہ میری مخلوق نہیں ہے, تم جو مرضی کرتے پھرو. دیکھو جو غیر مسلم ہے نا, جو خدا کو نہیں مانتے, ایک طرف وہ ایکوالٹی کے قائل ہیں کہ سب کیا ہیں؟ برابر, کیونکہ اتفاق سے بنے ہیں تو کسی کو کسی پہ برتری نہیں ہے. میں بھی اتفاق سے بنا, گدھا بھی اتفاق سے بنا, بیل بھی اتفاق سے بنا, مرغی بھی اتفاق سے بنی, تو سب مخلوق کو زندہ رہنے کا حق ہے نا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی جانور کو کھانے کی بھی اجازت نہ ہو, لیکن قائل مساوات کے ہیں اور بے لگام اتنے ہیں کہ جو جب چاہے جس جانور کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دے. وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اس کی پکار نہیں سنی جاتی. دوسری طرف اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ انسان کے لیے, اور انسان کو اس دنیا پہ حکومت کرنے کا حق ہے. لیکن وہ جانوروں کے حقوق سکھا رہا ہے آپ کہ حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے لگام ہو گئے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چڑیا بھی ماری نا, چڑیا کھانے کی نیت سے نہیں, ویسے ہی حدیث کا مفہوم ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اس کو ویسے ہی کیوں مارا اس کو آپ نے؟ کیونکہ حقیقی مالک اس کائنات کا کون ہے؟ اللہ ہے, آپ نہیں ہو. یہ جانور اللہ نے آپ کے تابع کیے ہیں آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو جہاں کوئی فائدہ ہو رہا ہے وہاں تو ٹھیک ہے, جہاں فائدہ نہیں ہو رہا وہاں آپ کو جانور پہ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ حدیث کا مفہوم ہے, صحیح حدیث ہے, بلا وجہ ایک چیونٹی بھی اگر ماری بلا وجہ, اس پہ بھی اللہ پوچھے گا آپ سے کیوں. حدیث میں آتا ہے ایک پیغمبر کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے ساری چیونٹیوں کو مار دیا. تو اللہ نے وحی کی کہ کاٹا ایک نے تھا, مارا باقیوں کو کیوں آپ نے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو اللہ کہتا ہے اصل بادشاہ اس کائنات کا کون ہے؟ میں ہوں. میں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ ان جانوروں سے تم فائدہ اٹھاؤ. تو حدیث میں آتا ہے جانور پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ کیسا عمل ہے؟ حرام اور ناجائز. گدھے پہ آپ نے اتنا بوجھ ڈال دیا اس بیچارے سے چلا نہیں جا رہا. تو لوگ کہتے ہیں چونکہ کوئی حساب لینے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فقہا نے یہاں تک مسئلہ بیان کیا ہے
کہ جانور جو اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ان جانوروں میں بچے اور ماں کو الگ کرنے کی بھی اجازت بولتے کیوں نہیں ہے. یار یہ مسئلہ جب میں بیان کرتا ہوں ایک اور مسئلہ کھوپڑی شریف میں آتا ہے. ایک طرف تو علماء یہ لکھ رہے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پرندوں کے بچوں کو اٹھا لیا تھا تو اس سے پرندہ پریشان ہوا تو آپ نے ان صحابی کو منع کیا کہ یہ عمل مت کرو. پرندے اپنے بچوں کو بہت محبت سے پالتا ہے, سانپ سے لڑتے ہیں پرندے اپنے بچوں کی خاطر, اور آپ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے بچے اٹھا کے گھر لے آؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, جو مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بچوں کو ماں سے جدا کیا جائے, وہ مذہب اس کی اجازت کہاں دیتا ہے کہ انسان کے بچوں کو ماں یا باپ سے جدا کیا جائے؟ آج طلاق کے بعد ہول سیل کے حساب سے یہ ہو رہا ہے کام. بہت مشکل ہے, بہت مشکل. خدا کا خوف نہ ہونا تو جو چاہے کرو, تم یہ مت سمجھو کہ اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہ خدا کا انکار کرنے والے لوگ قائل کس کے ہیں؟ مساوات کے, مگر ظلم کس پہ کر رہے ہیں؟ مساوات والا معاملہ نہیں ہے. جانوروں کو اٹھا کے کہاں پھینک دیا؟ کھولتی ہوئی کڑھائی. اور یہ بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات میں پہلے بتا چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں. دیکھو اسلام نے جن جانوروں کو کاٹ کے کھانے کی اجازت دی نا, ان پہ جانوروں پہ ایک بہت بڑا احساس ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جن میں شعور زیادہ نہیں ہوتا, اور جو حرام جانور ہیں نا ان میں اکثر میں بہت زیادہ شعور ہوتا ہے. ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں, چائنیز کتے کھا رہے ہیں, ایک کتے کو ماریں گے نا 10 کتوں کو احساس ہو جائے گا کہ اگلا قتل کس کا ہونے والا ہے؟ ہمارا. وہ بہت سخت اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کی آوازیں دیکھ کے ترس آتا ہے انسان کو, کیونکہ کتا ایک ذہین جانور ہے, اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا مالک کیا کر رہا ہے, کھانے والا ہے مجھے, وہ خوف میں آتا ہے. اسلام نے جن حلال جانوروں کے کھانے کی اجازت دی, ہم بقرعید میں دیکھتے ہیں ادھر 10 گائے لیٹی پڑی ہیں, خون بہہ رہا ہے, اور اسی کے قریب کھڑی ہوئی گائے دم ہلا کے انجوائے کر رہی ہوتی ہے. اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلا نمبر کس کا ہے, میرا. وہ کھڑی ہوئی ہے, اس کے سامنے پانی رکھیں, پانی پیے گی, چارہ ڈالیں, کھانا کھائے گی. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے ان جانوروں پہ کہ جب تک گلے پہ چھری نہیں چلتی ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. ہاں, قصائی اناڑی ہو تو ایک الگ بات ہے, وہ گرانے میں 10 بندوں کو گرا کے پھر جانور کو لٹاتا ہے. وہ قصائی بھی اناڑی ہوتے ہیں نا, بعض گرانا آتا نہیں ہے, وہ گرا کے وہ جانور بھی حیران ہوتا ہے, پتہ نہیں ہو گیا رہا ہے میرے ساتھ. تو یہ بھی آپ یہ مرغیوں کو دیکھ لیں, ذبح کریں, دوسری مرغی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہونے والا کیا ہے میرے ساتھ. حلال پرندے جتنے بھی ہیں ان کا یہی معاملہ ہے, لیکن حرام جانور جو ہیں درندے, ان میں اللہ نے ذہانت زیادہ رکھی, ان کو احساس ہوتا ہے.